آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کا سفر بھی آسان ہو، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہیں۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں ہی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہیں۔ تخیلات کا بھی بڑا فائدہ ہے، بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر جا بھی سکتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ سجدے اور ماں کی گود میں ایک جیسا سکون ملتا ہے۔ کچھ تو ہے ان ماؤں میں جو ہم بچوں کو سکون دیتی ہیں، کیونکہ سجدے جیسا سکون سجدے کے بعد صرف اور صرف ماں کی آغوش میں رہ کر محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سکون کو ہم سب بچوں پر سلامت رکھے، آمین۔ لوگ کیسا بھی سلوک کریں، حالات کتنے ہی مشکل ہوں، یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں کی چالوں کو چلنے نہیں دے گا اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا، انشاءاللہ۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ مرتے ہوئے وجود کی حسرت تمام شد، سانسوں سے لپٹی آخری چاہت تمام شد۔ دست قضا بڑا ہے میری سمت الوداع، اعتکاف عشق عبادت تمام شد۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتا ہے مگر قلم کی طاقت سے قائم رہتا ہے۔ حقیقت کی راہ پر نابیناؤں کو بھی نظر آ سکتا ہے اور بینائی رکھنے والے اندھے بھی رہ سکتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑنے کا باعث نہ بنے۔ کام کا بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ زہر کیا ہے؟ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو، زہر ہے، پھر چاہے وہ طاقت ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، انا ہو، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ افلاطون کا قول ہے، بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہیں مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی دراصل ہمیں صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سکھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ کوئی شخص آخرت کی عزت و مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 اخلاص عمل، نمبر 2 دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، نمبر 3 تقوی کو لازم پکڑنا۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ بے شک
جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح یاب ہوا۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علادہ رہو۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم صرف حق کی راہ کے مسافر ہیں۔ چونکہ ٹوٹے ہوئے میں ہی رہائی ہے، اس لیے ٹوٹ جا، امن صرف فقیری میں ہے سو فقیر بن جا۔ جزا سزا کی اور نہ ہی بقا کی ہوتی ہے، نماز عشق میں نیت فنا کی ہوتی ہے۔ اہل نظر کی بزم میں ہم بیٹھ کر خاموش، دل میں تجلیوں کا گزر دیکھتے ہیں۔ اللہ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے۔ جو وجود سمندر ہے قطروں کا متلاشی ہے۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے بھرے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔ جب لطف اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ کل سجدہ کیا مجھے فرشتوں نے، آج میرا حساب لکھنے بیٹھے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، یا مالک الملک جل جلالہ، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کی جانب دیکھا کرو اور اوپر کے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمت کو حقیر نہ گردانو گے۔ یا رب علق قلبی بما یرضیک، اے میرے رب میرا دل ان چیزوں کی طرف مائل کر دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، آمین ثم آمین۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور زندگی کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، میں ایک شب خدا کے سامنے بہت رویا کہ مسلمان کیوں زار و خوار ہیں۔ آواز آئی کہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں رکھتی، یعنی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
بالکل منقطع ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر اس کا غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ یا ستار العیوب، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، میرے عیب چھپا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہدایت اور ثابت قدمی اپنے لیے متواتر طلب کرتے رہو، تم نہیں جانتے کہ کب تم کوئی خطا کر بیٹھو اور کب صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ، اس لیے جب بھی سیدھی راہ طلب کرو تو ساتھ اس پر قائم رہنا ضرور مانگو۔ ہر دن جب آپ کو اپنی خواہشات اور اللہ کے درمیان انتخاب کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ کا انتخاب کریں، ان جگہوں اور لوگوں سے دور بھاگیں جو آپ کے ایمان کے لیے زہر کی طرح ہیں۔ اللہ کا انتخاب کرتے رہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا جب وہ آپ کو ہر اس شہوت کے بدلے اجر دے گا جس پر آپ نے اس کی رضا کے لیے قابو پایا ہوگا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس لیے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیر و معمولی گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔